الحمد لله الذي وحده الذي نصر عبده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ محبوب خدا پہ کرے انوار کے آگے، محبوب خدا پہ کرے انوار کے آگے، اصنام گرے سجدے ابرار کے آگے، ہر شخص جھکا وقت کی تلوار کے آگے، ہر شخص جھکا وقت کی تلوار کے آگے، تلوار جھکی احمد مختار کے آگے۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور سامعین عظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی بابرکت ذات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے طفیل میں دنیا سجائی گئی، کائنات سواری گئی، سارے عالم کو ان کے صدقے میں بنایا گیا۔ وہ اگر نہ ہوتے تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا اور نہ یہ سورج ہوتا۔ الغرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ برادران اسلام، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز نرالی تھی۔ آپ کا طرز تکلم سب سے پیارا تھا۔ آپ تکلم فرماتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے موتی جھڑ رہے ہیں۔ آپ کی زلف مبارک سے سورج اپنی کرنیں بکھیرنا سیکھتا تھا۔ آپ کے دانتوں کے چمک سے چاند بھی شرما جاتا۔ آپ کی نگاہیں مبارک جس پر پڑتی وہ سنور جاتا۔ آپ کے ساتھ جو بھی متصف ہوتا وہ پھول بن کر سارے عالم کو معطر کرنے لگتا۔ آپ کی خدمت اقدس میں جو بھی حاضر ہوتا وہ دین و دنیا کی بھلائیاں سمیٹ لیتا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل اور با کمال و حلیم نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی صبح قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے معظم نبی اور شہنشاہ دو جہاں کی ہم کیا عظمت بیان کر سکتے ہیں۔ علامہ سعدی نے کہا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر۔ تو عارف باللہ مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب نے کہا کہ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ ہے محبوب رب و امام رسول، ہے محبوب رب و امام رسول، فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ برادران اسلام، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز نرالی تھی۔ آپ کا طرز تکلم سب سے پیارا تھا۔ آپ تکلم فرماتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے موتی جھڑ رہے ہیں۔ آپ کے زلف مبارک سے سورج اپنی کرنیں بکھیرنا سیکھتا تھا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل اور با کمال و حلیم نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی صبح قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ اے عاشقان رسول، کیا تم نے میرے رسول سے عشق کیا؟ ارے ہم کیا عشق کرے کہ خالق کائنات رب ذوالجلال خود آمینہ کے لال سے عشق فرماتا ہے۔ ارے جس کا عاشق خدا ہو اس معشوق کی مثال نہیں، ایسا عشق کہ جسے زوال نہیں، اتنا عشق کہ جس کی نظیر نہیں، کہ معراج کے موقع پر میرے آقا نے اللہ سے سوال کیا، اے پیارے اللہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابراہیم کو تو نے اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو اپنا خلیفہ بنایا اور سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ اے میرے پیارے اللہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اے عاشقان مصطفیٰ ذرا دیکھو شان مصطفیٰ، کیا سوال ہے سوال مصطفیٰ۔ تو اللہ نے بھی اتنا اعلیٰ جواب دیا، جعلتک فاتحا وخاتما رفعت لک ذکرک وضعت عنک وزرک۔ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو مفتوح نہیں بلکہ فاتح بنایا ہے، نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین بنایا ہے۔ اسی پر بس نہیں، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے اور آپ کے ہر بوجھ کو اٹھا دیا ہے۔ اے میرے محبوب، ہم نے تمہیں وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا اے مصطفیٰ، وہاں وہاں آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ جب بھی لا الہ الا اللہ کہا جائے گا تو محمد الرسول اللہ بھی ضرور کہا جائے گا۔
شمع رسالت کے پروانوں، ذرا غور کرو کہ آدمی اپنے ناموری کے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ بے پناہ پیسہ خرچ کر دیتا ہے، مال و دولت کا انبار لٹا دیتا ہے، اور ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ اس کا نام روشن ہو جائے۔ مگر قربان جائیے، سرکار مدینہ، کونین کے نگینہ، یتیم آمینہ، آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار، اللہ کے رازدار، کونین کے سرور، ساقی کوثر، شافع محشر، محبوب رب اکبر، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی چند باتوں پر میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا